बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सवार से मैं इकबाल इंजवा। नाज़िर, सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे और आपको सेहत की ज़िंदगी दे। और दूसरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे कज़न की बेटी है जो मेरी भतीजी है, 9 उम्र है, 9th 10th की स्टूडेंट है, उसके लिए सेहत की दुआ करें। वो इंतहाई मुश्किल बीमारी के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम हुई और उसे डॉक्टर को चेक करवाया तो उसे कैंसर डायग्नोज हुआ। अल्लाह ताला उसे सेहत दे। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। नाज़रीन, ये बात अक्सर हम अपने आप से करते हैं, सवाल करते हैं कि जब कोई हादसा हो जाता है तो हमें उस वक्त वो बात क्यों याद आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती, या फिर हम किसी भी मसले का सद्देबाब वक्त से पहले क्यों नहीं करते। तो बाद दफ़ा बातें उस वक्त समझ आती हैं जब बंदा उस ट्रॉमे से या उस सदमे से या उस हादसे से गुजरा होता है। ये बात मुझे समझ इसलिए आई कि जब हादसा होता है तो उस वक्त सोसाइटी की तवज्जो उस तरफ होती है, वो हाईलाइट होता है। फिर वो बात जो वो शख्स कर रहा होता है वो दिल से कर रहा होता है और फिर वो लोगों को असर भी करती है क्योंकि वो उससे मुतासर होता है। ये बात मैं सेंस में कह रहा हूँ कि हम इस वक्त मुनहसर कौम कह लें, ये सोसाइटी कह लें, पाकिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, या हर घर की ये कहानी है कि बच्चों को हम चुप कराने के लिए या बच्चों को आसानी देने के लिए वो स्कूल भेजते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या दानिस्ता ना दानिस्ता तौर पर, या हम खुद या बच्चे खुद से जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो मोस्टली वो ऐसी चीज़ें दुकानों से, बेकरियों से लेकर खाते हैं जो देखने में बहुत अच्छी होती हैं, सस्ती होती हैं, जायकेदार होती हैं, लेकिन वो चंद लम्हों का, चंद मिनट का, चंद घंटों का जायका बच्चे की, उस शख्स की, उस खानदान की सारी जिंदगी छीन लेता है। अक्सर हम बात करते हैं लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। तो मैंने ये जो मेरी भतीजी है जो इस कैंसर के इस मोज़ी मर्ज में मुब्तला है, वो जिंदगी मौत की कश्मकश में आप कह सकते हैं कि है, आपसे इसीलिए दुआओं की दरख्वास्त भी है। तो उसे जब सामने रखा, क्योंकि हम सारे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो ये जो हम बच्चों को पापड़, चिप्स, मकरोनी या जंक फूड जो इस तरह से हैं, बेशुमार किस्म की, कोई 15,000 तो खाली सिर्फ पापड़ों के नाम हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, मुख्तलिफ उस दौड़ में मार्केट के अंदर अपने अपने जायके, अपने अपने रंग, अपने अपने चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो जब वो मुसलसल बच्चा 3-4 साल से खाना शुरू करता है और 10-12 साल तक वो खाता रहता है और वो फिर उसके अंदर कंपाउंड इफेक्ट कह लें या स्लो एंड स्टडी कह लें, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी बीमारी की शक्ल में जमा होता रहता है। चाहे वो मैदे की बीमारी हो, चाहे हेपेटाइटिस की बीमारी हो, चाहे कैंसर की हो, हड्डियों का दर्द हो, किसी और चीज़ की कैंसर हो, गुर्दे, फेफड़े, जिगर का कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी की सारी इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है। अब इसमें स्टडी की, पढ़ने की मैंने कोशिश की कि आखिर ये चीज़ें कैसे सेहत को डैमेज करती हैं, या किस तरह से वाकई ये कैंसर का बायस बनती हैं, वाकई ये मैदे और हेपेटाइटिस का बायस बनती हैं, वाकई ये दिल, जिगर, गुर्दों को फेल कर देती हैं। तो बिल्कुल वाकई ये ऐसा ही है। अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, या हम उन पर तवज्जो नहीं देते, या हम कहते कि खैर है, कोई नहीं, ये चीज़ें सारे खा रहे हैं तो हम भी खा लें। लेकिन एक वक्त आता है कि वो हमारे लिए किसी बहुत बड़े हादसे या क़यामत से कम नहीं होता। ये पापड़, चिप्स, मकरोनी या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जंक फूड है, ये जब इस पर पढ़ने की मैंने कोशिश की तो मोटी मोटी वो बातें जो समझ आई, तहकीक तो बहुत डेप्थ के अंदर है, डॉक्टरी और साइंस ज़बान में है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन सादा ज़बान में ये था कि ये जो चीज़ें हैं जिसमें ये पापड़, ये चिप्स, ये जो रिसेंटली जो हमारे बच्चे जो आम तौर पे यूज़ करते हैं, ये असल में इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है और ये केमिकल एडिक्टिव होता है। इन एशिया को, ये जो चिप्स, पापड़ हो गया, अदर चीज़ें होगी, इनको कुछ टाइम तक सेफ रखने के लिए, महीना 2 महीना, जैसे हम कहते हैं कि ये ख़राब ना हो, उस तरह को सेफ रखने के लिए इन्हें कुछ चीज़ें इनमें मिलाई जाती हैं, जैसे सल्फाइड्स है, सोडियम नाइट्रेट्स है, BHA है, BHT है। ये बेसिकली वो केमिकल हैं, ये वो चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को, जंक फूड को सेफ रखने के लिए इनमें मिलाई जाती हैं, लेकिन ये बाद में केमिकल जो है ये
اس طرح سے چیزوں کے اندر ہوتا ہے جب بچے کھاتے ہیں تو وہ کینسر کا باعث بنتے ہیں اور یہ کینسر پیدا کرنے میں بہت تیزی سے مدد کرتے ہیں۔ کینسر مین کی ایسی بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں جو کہیں سٹور ہوتی رہتی ہیں اور پھر ایک دم سے وہ کسی رسولی، کسی معدے، کسی اور چیز کی شکل میں جب ہلکا سا پین ہوتا ہے، بچے کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچانک ہو گیا۔ اچانک نہیں ہوتا، یہ کئی سالوں سے یہ زہر انسان کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ دوسری اس کے اندر جو خاص چیز سمجھے وہ یہ تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تیز آنچ میں جو تلا جاتا ہے، درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اس پہ جو پکائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے تیز درجہ حرارت میں جب یہ پکائی جاتی ہیں یا تلی جاتی ہیں تو ان میں ایکریلیمیٹ جو کیمیکل ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ تیز درجہ حرارت میں بننے والی چیزیں جیسے ایکریلیمیٹ کیمیکل ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بچے کھاتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا کینسر کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ بھی آسان جو باتوں میں مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو رنگ ہے، یہ ان چیزوں میں جو ذائقہ ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں ان کا نشہ ہو گیا یا کیا ایسی چیز ہے کہ یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، تو اس میں کوئی شک نہیں، پتہ نہیں پھر وہ نشے والی چیز ذائقہ ہے یا اس ذائقے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بچے کے لیے نشہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو صرف نشے کو شراب، چرس، سگریٹ یا ادر جو چیزیں انہیں کو نشہ کہتے ہیں، لیکن نشہ کسی اور رنگ روپ میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ مصنوعی رنگ ہو گیا، ذائقہ ہو گیا، یہ بھی اس میں ملایا جاتا ہے بچوں کی اٹریکشن کے لیے، ذائقے کے لیے، کھانے کے لیے، توجہ کے لیے، اور یہ ذائقہ بعد اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جوان عورتوں، خواتین، شادی شدہ خواتین کو بھی ان چیزوں کو بڑی دلچسپی شوق سے کھاتے دیکھا ہے، یہ چپس پاپڑ ٹائپ چیزیں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ذائقہ بھی، رنگ بھی انسانی صحت کے لیے مضر ہے، کسی جگہ پہ یہ کینسر کا باعث بنتا ہے، کہیں معدہ خراب کرتا ہے، کہیں ہڈیوں کو خراب کرتا ہے، کہیں بلڈ کینسر بنتا ہے، کسی جگہ پہ دل جگر پہ اثر کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ کوئی نئی ہیں یا اس طرح سے، جو یورپ کے اندر اس پہ بہت بڑی تحقیق ہو چکی ہے، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس پہ تحقیق کر کے مکمل اس پہ یہی رپورٹ دی ہے، اور IARC انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر، اس نے بھی اس پہ کام کیا ہوا ہے، اور BBC اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ رپورٹیں وہاں پہ محفوظ ہیں کہ اس طرح سے یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں تو صرف بات کرنے کی حد تک افسوس کرتے ہیں، ہاں میرا بچہ نہیں سن رہا، ہاں ایسے ہی ہے، ہاں فلاں کا بچہ مر گیا، ہاں فلاں کے ساتھ ایسے ہوا، فلاں جوان تھا اسے یہ والا پرابلم ہو گیا، لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ شاید کہ انسانی فطرت ہے یا ہیومن بیہیویئر ہے یا کچھ ایسا ہے کہ انسان سمجھتا تو ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے زہر کھاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا وہ سمجھ جائے اور اس زہر کو کھانے سے خود اور اپنے بچوں کو روک دے تو شاید کہ وہ اس بڑے ٹرامے سے بچ جائے جو ساری زندگی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے اپنے گھروں کے بچے، ہمارے محلے کے بچے، ہمارے سکولوں کے بچے، ہماری یونیورسٹیوں کالجوں کے بچے جو کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، تو سمجھانے سے یہ نہیں سمجھتے بچے، ان کی کونسلنگ کریں، اسکولوں پہ کوشش کریں کہ ٹیچرز ان کی کونسلنگ کریں، گھروں میں والدین ان کی کونسلنگ کریں، زیادہ تر مائیں کونسلنگ کریں، کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ بچہ باپ کی اتنی نہیں سنتا جتنی ماں کی سنتا ہے۔ مائیں ان کی کونسلنگ کریں، ایگزامپلس دیں، ان کو ان چیزوں سے ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اس چیز جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے 3 رپورٹیں بنائی ہیں، معدے کے حوالے سے بھی ہے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں بے شمار ایسی یہی چیزیں کھانے سے پرابلم آتی ہے۔ ہڈیوں کے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، بریسٹ کینسر اس میں ہوتا ہے، چھاتی کا پرابلم آتا ہے، معدے کے اندر جلن ہوتی ہے، پھر دل اس میں متاثر ہوتا ہے، جگر، پھیپھڑے، گردے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں بس قیامت، پھر ہم الزام کس پہ دیتے ہیں؟ نارملی یہ اپنا جو کھانا ہوتا ہے، کھانا تو چلو ہے ہی ہے، کیونکہ ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کھانے میں سے بھی یہ جو گھی، آئل، مرچیں، نمک، شمک، یہ کچھ بہتر اگر ملے وہ لاتے ہیں، لیکن جن آئل کے اندر یہ چیزیں بنی ہوتی ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ایک تو وہ آخری درجے کا گھٹیا آئل یا گھی ہوتا ہے،
اور پھر وہ بار بار کئی مہینوں تک شاید ایک ہی کڑھائی میں ایک ہی طرح کے پاپڑ بنتے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے صرف ذائقے کی وجہ سے بندہ کھاتا ہے، باقی اگر وہ سمجھ جائے تو شاید وہ کبھی زندگی میں ہاتھ نہ لگائے. تو اصل میں یہی چیزیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث یا بیماری کا باعث بنتی ہیں. خدا را اپنے بچوں کو کونسلنگ کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، روکیں ان چیزوں سے. میں دکانداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند روپاؤں کے پیچھے اپنے محلے یا اپنے بچوں کے لیے یہ موت نہ بانٹیں، موت نہ بیچیں. آپ کی دکان سے کسی کا بچہ چیز لے کے کھا رہا ہے، آپ کا بچہ کسی اور کی دکان سے چیز لے کے کھا رہا ہے، دونوں ایک ہی طرح کے پرابلم ہیں. تو اس لیے آپ اس کے بدلے میں کسی اور چیز میں سے کما لیں، یا پھر سارے دکاندار مل کر ایک مکمل طور پر ان چیزوں کو روکیں. تو جب نہیں ہوگی تو بچے کیا کریں گے؟ آگے آپ کی مرضی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑا دیکھا بڑا سنا، بہت سی باتیں سنی، بڑی بڑی باتیں آئی، ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، تو آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بچوں کو روکیں، ورنہ جب کانٹے بوئیں گے، جب کانٹے یہ فصل کاٹنے کا وقت آئے گا، تو پھر وہاں پہ کوئی دعائیں، کوئی سجدے، کوئی آنسو کام نہیں آتے. پھر کانٹے کی فصل میں، کانٹے کے بیج میں کانٹے کی فصل ہی کاٹنی پڑتی ہے. ایک بار جو کہ اجازت ہے. اللہ حافظ.